تو میرے محترم بھائیوں، لو بھائی، پہلا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے فرشتے آتے ہیں، پہلا بندہ کون ہے؟ آپ کے اور میرے پیر و مرشد، رہبر و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سوتا ہے، نماز تو پڑھتے ہیں نا وضو کر کے، اللہ اکبر، لیکن وہ سونے کے لیے وضو کرتا ہے، سونے کے لیے وضو کرتا ہے، وضو کر کے سوتا ہے، پاک ہو کے سوتا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو اپنے آپ کو پاک رکھنے والا ہے، اللہ رب العالمین جب یہ وضو کر کے سو جاتا ہے، اللہ آسمانوں سے اپنے دو مقرب فرشتوں کو اتارتے ہیں جو اس کے بیڈ کے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب بھی یہ بندہ کروٹ بدلتا ہے، حضور کا فرمان سنا رہا ہوں، آپ نے فرمایا جب بھی بندہ کروٹ بدلتا ہے، وہ دونوں فرشتے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ یہ اس خوش نصیب کے لیے آسمانوں سے فرشتے آ کے دعائیں کرتے ہیں جو اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، جو باوضو سوتا ہے۔ وضو اتنی اہم عبادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے وضو کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھوتا ہے، اللہ ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، کلی کرتا ہے اللہ زبان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، منہ دھوتا ہے اللہ آنکھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، کانوں کا مسح کرتا ہے اللہ کانوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، پاؤں دھوتا ہے اللہ پاؤں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب بندہ وضو کر کے پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ نبی پاک نے فرمایا، الا فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ، اس وضو کرنے والے کے لیے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا، وضو مومن کا زیور ہے، وضو مومن کا، عورتیں زیور سونے اور چاندی کا پہنتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وضو مومن کا زیور ہے، مومن کا، اور وضو کی اعضاء، وضو کا پانی جہاں تک اس کے جسم کو لگے گا اس قدر اس کی چمک بڑھتی جائے گی۔ بلکہ نبی پاک نے فرمایا، کل قیامت والے دن میری امت کی پہچان یہ ہوگی، غرم معجلین، غرم معجلینا، میں اپنی امت کو دور سے پہچانوں گا کیونکہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا سبق یہ دیا کہ وضو کر کے سونا ہے، وضو کر کے سونا ہے۔ لو بھائی، نمبر 2 سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، تیمارداری کے لیے جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، وہ تیمارداری کے لیے جا رہا ہوتا ہے، راستے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں جو اس کو نظر نہیں آتے ہیں، لیکن وہ راستے میں کھڑے ہو کے اللہ سے کہتے ہیں، یا اللہ یہ جو اپنی بھائی کی تیمارداری کے لیے جا رہا ہے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں نے پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو فرشتے زمین پر اتر کر اس کی راہوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، تیرے لیے خوشخبری ہو، تیرے لیے خوشخبری ہو کہ اللہ نے اس تیمارداری کی وجہ سے تیرے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا ہے۔
اللہ اکبر. تیمارداری کے لیے جایا کرو اپنے بھائیوں کی, اپنے کزنوں کی, اپنے محلے داروں کی, اپنے رشتہ داروں کی. جا نہیں سکتے ہو تو موبائل والی سہولت ہے نا, اس سے تیمارداری کرو. یہ تیمارداری والا اتنا بڑا عمل ہے. میں نے حدیث میں پڑھا ہے رسول اللہ نے فرمایا یہ تو زمین پر فرشتے اترتے ہیں, جو آسمانوں والے فرشتے ہیں نا 70,000 فرشتے کی اللہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے. جب تک یہ تیمارداری کر کے واپس نہیں آتا 70,000 فرشتے اللہ سے اس کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں.